بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات کا مکلف انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس کا مکلف انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس احکامات پر چلنے سے پہلے احکامات پر چلنے کی استطاعت اور قوت دیتے ہیں۔ کوئی بھی حکم آدمی پر لاگو ہونے سے پہلے، کوئی بھی فرض یا واجب آدمی پر لاگو ہونے سے پہلے یا فرض ہونے سے پہلے، واجب ہونے سے پہلے، اس پر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی طاقت اور قوت دیتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز فرض ہونے کے لیے بالغ کا ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہونا ہے تو زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، قرض کا نہ ہونا ہے، مالک نصاب کا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال کو اس پر فرض کرتے ہیں اعمال پر چلنے کی طاقت دینے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف احکام کا انسان کو بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اعلیٰ درجے کو بیان کرتے ہیں جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کے معنی ہیں بچنا، دور رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، جہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے 2 جمعہ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نبا کے سلسلے میں وَكَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ لوگ آخرت کی امید نہیں رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو اب یہ اس کے سلسلے میں پوری باتیں گزر گئی۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے وہ متقیوں کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ متقیوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، متقیوں کے لیے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ متقی کا معنی کیا؟ اللہ کے لیے کسی گناہ سے رک جانا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں کسی نافرمانی سے آدمی کا رک جانا تقویٰ کہلاتا ہے۔
ہمارا کوئی عمل اللہ کی رضامندی کے خلاف نہ ہو، میرے زندگی کا کوئی عمل اللہ کی رضامندی کے خلاف نہ ہو، میری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، میرے معاملات ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، قرضہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف نہ ہو۔ اور اس پر چلنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، بہترین راستہ وہ نبی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کی پیروی کر لے گا تو اس کو تقوی کا اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر کوئی کہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو میں چاہتا ہوں، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ وہ پہلے آپ کی اتباع کرے۔ نبی کی اتباع کرنے میں تقوی ہے، نبی کی اتباع کرنے میں کامیابی ہے۔ تو تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ڈرنے کا نام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اپنے آپ کو اچھا مت کہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں کون تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کو ڈرنے والا ہے، کتنا اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے، وہ بزرگ فرماتے تھے کہ اے اللہ، جیسا لوگ مجھے سمجھتے ہیں مجھ کو ویسا بنا دے، اس لیے کہ میری حقیقت تجھ کو معلوم ہے، میری انفرادی زندگی، میرے اعمال، میری دل کی کیفیت، میرا یقین، یہ تمام چیزیں آپ کو پورے طور پر معلوم ہے، لوگوں کی اس کی خبر نہیں ہے، اس لیے آ کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، آ کر مشورہ لیتے ہیں، آ کر بڑی بڑی چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں جو ہمارا مقام و مرتبہ ہے اور لوگ ہم کو جیسا سمجھتے ہیں ہم کو ویسا بنا دے حقیقت میں، یہ دعا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آدمی کے اندر تقوی کا آنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے تم بچ جاؤ، دور رہ جاؤ، دنیا میں جتنے لوگ بس رہے ہیں ان تمام میں سب سے بڑے متقی پرہیزگار تم بن جاؤ گے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جانے سے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ ان للمتقین مفازا، متقی ایسے ہی نہیں بنتا آدمی، مسلمان، ایمان کلمہ پڑھ لیا آدمی مسلمان بن جاتا ہے، لیکن مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہے۔ مومن آدمی اعمال کرتے کرتے مومن بنتا ہے اور مومن کے بعد متقی کا درجہ آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وقالت الاعراب آمنا، عرب کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، ابھی کلمہ پڑھے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لے کر آ گئے اور اس میں شک نہیں کرتے، اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول پر بھی ایمان لے کر آئے اور پھر اس پر جم گئے اور اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی استطاعت کے موافق اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جا کر قربانیاں دیتے ہیں، ایسے لوگ یہ ایمان والے ہیں۔ تو مسلمان مومن نہیں ہوتا، مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان بن جاتا ہے، مومن اس کے بعد کا درجہ ہے اور متقی اس کے بعد کا درجہ ہے۔ تو متقی بننے کے لیے اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے۔ ہمارا کون سا بھی عمل اللہ کے رضامندی کے خلاف نہ ہونا اور اللہ کے احکامات کے موافق زندگی کا گزارنا اور اللہ ہر ایک اعتبار سے اللہ کی رضامندی کا خیال رکھنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فرمایا کہ تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے تو یہ نہیں کہا کہ رات بھر تم عبادتیں کر لو، دن بھر نمازیں پڑھو، دن بھر روزہ رکھو، رات بھر نمازیں پڑھو، قرآن پڑھ لو، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا کہ تم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، اتق المحارم۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے، جب امت کرنے کی کام کرے گی تو نہ کرنے کے کام سے خود بخود دور ہو جائے گی۔ تو کرنے کے کام کرنے کا نام ہی متقی ہے، تقویٰ ہے۔ جب آدمی کرنے کے کام کرے گا تو نہ کرنے کے کام سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی کہ تم اللہ سے ڈرنے کے کام سے، اللہ کو ناراض کرنے والے چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے، نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
نعمتوں. جیسے ایک بچہ ہے, اس کے لیے کوئی چاکلیٹ دکھا دے یا کوئی انعام دکھا دے کہ تو یہ کام کرے گا تو میں تجھ کو یہ دوں گا, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے لیے انعامات بیان کرتے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار, تمہارے لیے ایسے باغات ہوں گے. تو ہماری زندگی میں تقوی کا ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر نافرمانی ہو رہی ہے, نماز چھوٹ رہی ہے, نبی کے خلاف میری زندگی گزر رہی ہے, میرا نکاح نبی کے طریقے پر نہیں ہے, میرا کاروبار نبی کے طریقے پر نہیں ہے, میری زندگی نبی کے سنتوں کے موافق نہیں گزر رہی ہے, میرے بچوں کے اندر نبی کا طریقہ نہیں ہے, میرے گھر کے اندر اللہ کے موافق گھر نہیں ہے, نبی کے سنتیں ہمارے گھر میں زندہ نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. آدمی ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈرنے کی صفت ہر آدمی کے اندر رکھ کر پیدا کیا ہے, یہ فطری چیز ہے. ڈرنا, تقوی کا معنی ڈرنا ہے. جیسے آدمی کے اندر ہمیشہ ڈر ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اور ہمیشہ خوشی ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے دونوں چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے انسان کو. ڈر بھی اللہ تعالیٰ رکھا ہے, خوف بھی اللہ تعالیٰ رکھا ہے, خوشی بھی اللہ تعالیٰ رکھا ہے. اب آدمی کے اندر ایک آدمی ہے, ایک آدمی کو ڈر ہوتا ہے اندھیرے سے. جیسے ہی وہ اندھیرے کو دیکھے گا ڈر جائے گا. اب اجالے میں بیٹھا ہے تو وہ کہاں سے ڈرے گا؟ اب وہ ڈرنا ہے تو اندھیرا آنا ہے. ایسے ہی آدمی کے لیے کوئی چیز آنا ہے ڈرنے کے لیے, تو وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. آدمی ہر کام دو وجہ سے کرتا ہے, ایک آ کر اللہ کے ڈر سے یا پھر خوف سے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس آدمی کی زندگی آزادانہ زندگی ہے, نافرمانی والی زندگی ہوگی. تو ڈرنے کی صفت اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر رکھا ہے. وہ ڈرنے کی صفت آنے کے لیے, اس کے لیے کہتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخبرنی عن الاحسان, اے اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کس کو کہتے ہیں, تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے جبرائیل, سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت جبرائیل تھے, تو ان سے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو. عبادت سے مراد یہاں پوری زندگی ہے, صرف نماز پڑھنے کی حد تک نہیں, صرف روزہ رکھنے کے حد تک نہیں. آدمی روزہ رکھ کر کھانا نہیں کھاتا, پیاس لگ جاتی ہے یہ قطرہ پانی نہیں پیتا, بھوک لگ جاتی ہے ایک لقمہ کھانا نہیں کھاتا, پانچوں وقت میں سے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا, تراویح پڑھ لیتا ہے, نماز میں کھڑے ہو جاتا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھتا, بات نہیں کرتا, ایک قطرہ پانی نہیں پیتا نماز کی حالت میں, ایک جملہ بات نہیں کرتا نماز کی حالت میں. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری زندگی نماز بن جائے, ہماری پوری زندگی روزہ بن جائے. یہی اللہ کی نبی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم عبادت ایسے کرو. عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے, عبادت سے مراد پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہے, جو تعہد و تبلیغ میں دوسری صفت کو کہا جاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے, ہماری پوری زندگی نماز جیسی بن جائے. آدمی کو نماز میں حلال چیزوں سے روکا جا رہا. آدمی جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھا, اب جو کھانا اس کے لیے حلال تھا وہ حرام ہو گیا, جو پانی پینا حلال تھا وہ حرام ہو گیا. میرا خون پسینہ ایک کر کر کمایا ہوا کھانا ہے, پھر بھی نماز کی حالت میں کھانا حرام ہے. تو اب نماز کے باہر 24 گھنٹے والی زندگی میں نماز جیسی بننا کے مطلب اب یہاں حقیقی حرام سے بچو, سود سے بچو, جھوٹ سے بچو, رشوت سے بچو. یہ بتا رہے اللہ کے نبی کہ تم پوری زندگی ایسے گزارو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. استاد سامنے ہے, کوئی لڑکا شرارت نہیں کرے گا, کوئی طالب علم شرارت نہیں کرے گا, کیونکہ استاد سامنے ہے. اگر کوئی شرارت کروں گا تو استاد کی مار پڑے گی, استاد مجھے مار دے گا. اس ڈر سے لڑکا ہو, طالب علم ہو, کوئی بھی ہو, شرارت نہیں کرے گا. لیکن جیسے استاذ چلا گیا تو اب استاذ کا جو ڈر ہے وہ استاذ کے سامنے رہنے تک ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے, یہ قوت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سک رہے ہو, دیکھنا ہے, تو اگر تم یہ استطاعت نہیں رکھتے ہو تو کم سے کم یہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ میں ہر وقت ہمیشہ ہر آدمی سامنے ہے. اللہ ایک ہی آن میں سب کی سنتے ہیں, اللہ ایک ہی آن میں سب کو دیکھتے ہیں. جب یہ خیال آ جائے گا تو اب اس کے اندر تقوی کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اسی کو متقی کہتے ہیں, اسی کو تقوی کہتے ہیں.
یہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے یا تو اللہ کا ڈر ہونا ہے یا اللہ کا خوف ہونا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آدمی کی زندگی لامحالہ نافرمانیوں میں گزرے گی. آدمی کی زندگی نافرمانی میں گزرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ باغی بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. وہاں پر ہم عمر لڑکیاں ہوں گی جنت میں, ایمان والوں کے لیے, متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ 9 عمر عورتیں دیں گے, 9 عمر لڑکیاں دیں گے, یعنی ہم عمر رہیں گے 33 سال کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین تشریح کی ہے کہ بتایا کہ لڑکی 18 سال کی رہے گی اور اس کے جسمانی اعتبار سے اس کی قوت 33 سال کی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم عمر لڑکیوں سے مراد یہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نعمتوں سے نوازیں گے. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے لیے دیں گے. جیسے گزشتہ اس سے پہلے والے جمعہ میں 2 جمعہ پہلے میں بتایا تھا, جہنمی یہ جو وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمیوں کے حق میں سب سے خطرناک آیت یہ ہے کہ جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اللہ تعالیٰ ان کے کھال کو بدل کر دوسری کھال کو لائیں گے. اور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں نئی کھال لانے کی وجہ بتائے لیذوقا, تاکہ وہ عذاب کو چکھ سکے. اس لیے کہ جب نئی کھال آدمی پر آتی ہے, اگر اسی جگہ پر جب مار لگ جاتا ہے تو جتنا درد پہلے ہوا ہوگا اس سے بھی زیادہ, اس سے دگنا درد دوسری کھال پر ہوگا. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کی کھال جل جائے گی تو یہ جہنمیوں کے حق میں بہت ہی خطرناک آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر تم متقی بن کر آؤ گے تمہارے لیے یہ انعامات ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اس کے فرماتے ہیں عطاء حسابا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل جنت میں جنتی جب جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے جانب سے سب کے لیے بخشش ہوگی. لیکن کیسے ہوگی؟ حسابا. اللہ فرما رہے ہیں حساب کے اعتبار سے ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کے بدلے میں, صدیق حضرت ابوبکر جو جنت میں ہوں گے وہی جنت میں میں اور آپ نہیں ہو سکتے. جس جنت میں حضرت عمر رہیں گے اس جنت میں میں اور آپ نہیں رہ سکتے. اللہ فرما رہے بخشش تو سب کو ہوگی لیکن ان کے اعمال کے بقدر بخشش ہوگی, ان کے اعمال کے بقدر بخشش ہوگی. تو ہمارے دلوں کے اندر تقوی کا آنا ضروری ہے, پرہیزگاری کا آنا ضروری ہے. آدمی کے سامنے چاہے وہ کروڑ روپے بھی آ جائیں, اب وہ حرام کا ہے تو اس میں سے 1 روپیہ بھی آدمی نہ لے, اب سمجھو کہ اس کے اندر تقوی آ گیا ہے, پرہیزگاری آ گئی ہے. اگر حرام کا مال سامنے آیا اور آدمی سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے. تقوی پرہیزگاری والی زندگی کو بنانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, تقوی کی بہت زیادہ تعلیم دیے ہیں. اوصی کا بھی تقوی اللہ, اوصی کا بھی تقوی اللہ, اوصی کا بھی تقوی اللہ. اللہ سے ڈرو, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کی مشیت, یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں میں آنا ہے. جب دل کے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف آئے گا, اب آدمی کی زندگی وہ ولیوں والی زندگی بنے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے یہی فرمایا تھا, اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت. اے ابو ذر تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو, جہاں کہیں رہو. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سے کوئی خطا ہو جائے, جب کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا. جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے,
آدمی مومن سے غلطی گناہ چاہ کر نہیں ہوتا، غلطی سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد فوری طور پر ایک نیکی کا کام کر لو، کوئی ایک اچھا کام کر لو. وہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تمحوہا، وہ کیا ہوں گے؟ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تم سے گناہ ہو جائے نیک کام کر لو. نیکی کا کام نہیں گنوائے اللہ کے نبی، 10 رکعتیں پڑھ لو، 1 پارہ پڑھ لو، حج کو چلے جاؤ، عمرہ کو چلے جاؤ، بڑے بڑے کام نہیں، نیکی کا کام. فضائل صدقات میں شیخ لکھے ہیں زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، کتنے کام صدقے کے ہیں، کیا کیا کام صدقے کے ہیں، وہ کام بھی اس میں شامل ہے. تو یہ استحضار کب آئے گا؟ یہ استحضار اس وقت آئے گا جب آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا اور دل کے اندر بات آ گئی کہ میرے سے گناہ ہو گیا، مجھ کو نیک کام کرنا ہے. کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی چوک ہو جائے، فوری طور پر نیک کام کر لینا. اور ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے ہونا. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اے لوگوں تم اپنا حساب کتاب کرتے رہو تمہارا حساب لینے سے پہلے. 24 گھنٹے کی زندگی ہے، 18 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے. ہمارے زندگی کا محاسبہ کرنا، ہمارے زندگی کو ہم سوچنا، میری جوانی کہاں گزری. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. اللہ تعالیٰ جب تک 5 سوالوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، 5 چیزوں کے متعلق نہیں پوچھیں گے. لا تزول قدم ابن آدم، کسی کے قدم نہیں ہٹیں گے اس کی جگہ سے، کسی کے قدم نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سوال کریں گے. اور ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے ہوں گے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو سامنے دے کر کہیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے 60 سال کی 70 سال کی زندگی دے رکھی تھی، یہ تیرا نام اعمال ہے، یہ تیرا رجسٹر ہے، یہ تیری کارگزاری ہے، تو اپنے سامنے رکھ لے اور تو خود حساب کر لے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. اللہ حساب کتاب کرنے کے لیے خود آدمی کو کہے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب کتاب کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے، کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں، میں بولنے کی ضرورت نہیں. تو آدمی خود بولنا پڑے گا کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوں یا جہنم میں جانے کے قابل ہوں. اور اپنے نام عمل کو دیکھ کر آدمی کہے گا مالی حاضل کتاب، اے اللہ یہ کیسا نام عمل ہے. مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ اس میں میرا چھوٹا عمل بھی ہے، اس میں میرا بڑا عمل بھی ہے، اس میں میرا بڑا گناہ بھی ہے، اس میں میرا چھوٹا گناہ بھی ہے، میری بڑی نیکی بھی ہے، چھوٹی نیکی بھی ہے. اللہ یہ کیسا نام عمل ہے. بندہ اللہ کے سامنے پوچھے گا. اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ ہر ایک کا حساب لیں گے. تو یہ نام اعمال ہمارے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں بار بار وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ہمارے پاس پہلے سے آدمی سی سی کیمرے کو دیکھتا ہے چوری کرنے سے پہلے، ارے بھائی سی سی کیمرہ ہے، 500 روپے پڑے ہوئے ہیں، 1000 روپے پڑے ہیں، اٹھانے سے ڈرتا ہے، اگر میں لے لوں گا تو کیمرے میں دیکھ لیں گے، عزت کا سوال ہے، آدمی چھوڑ کر جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے دونوں کندھوں پر تمہارے ساتھ جب تم پیدا ہو چکے ہو اس وقت سے تمہارے اوپر 2 سی سی کیمرہ ہے، اور اس کا ہم لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ ڈر، یہ خوف، یہ نام عمل، یہ ہمارے نام عمل کی پیشگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جب آدمی کے دل کے اندر آئے گا، بالکل چھوٹے بڑے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا اے سنو میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میری کتاب کو پڑھو. ہم لوگ بچوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جو بچہ فرسٹ کلاس میں پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبرات میں پاس ہو جاتا ہے، وہ مارکس کارڈ کو لے کر پھرتا ہے، اپنی خوشخبری کو لے کر پھرتا ہے، سب کو بتاتے پھرتا ہے. جو دور ہے ان کو فون کر بولتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. جو دور ہے ان کو فون کر کے بولتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہی اگر آدمی فیل ہو جاتا ہے بچہ،
اگر بچہ فیل ہو جاتا ہے اب وہ گھر والوں سے ہی بات نہیں کرتا اور جا کر کمرے میں تنہائی اختیار کر لیتا ہے. اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي یہ نام عمل مجھے نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. لم اوت کتابیہ یہ نام عمل مجھے نہ دیا ہوتا تو اچھا. یہ دینے کی وجہ سے یہ شرمندگی ہو رہی ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا یہ حساب کتاب کیا ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا. یہ آدمی کہے گا. تو نام اعمال کا یقین رکھنا. اسی لیے بتاتے ہیں جن 7 چیزوں پر ہم کو یقین رکھنا ہے اس میں سے ایک آخرت کے دن پر بھی رکھنا ہے, موت کے بعد کی زندگی پر بھی رکھنا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ فنڈامنٹلز ہے. اس پر اگر ہمارا ایمان نہیں رہے گا تو وہ آدمی مسلمان نہیں کہلائے گا. ارے بھائی موت کے بعد کیا ہوگا دیکھ لیں گے, موت کے بعد کی زندگی کو دیکھ لیں گے, مر جائیں گے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. اگر کوئی آدمی یہ کہے گا تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا, وہ آدمی کافر ہو جائے گا. 7 چیزوں پر ایمان رکھنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, حساب کتاب ہے, اللہ کے سامنے پیش کی ہوگی. یہ جب آدمی کے اندر یقین کا رکھنا بہت ضروری ہے. جب یہ یقین آئے گا تو آدمی کی زندگی تقوی پرہیزگاری والی زندگی بنے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لے.